بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر فرتاش ہے اور میں کالج آف فزیشن اینڈ سرجنس کا فیلو ہوں۔ میں بنیادی طور پہ ایک یورولوجسٹ ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں آپ سے منی کے بارے میں ڈسکشن کر رہا تھا یا سیمن کے بارے میں۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ ہم منی کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں یا منی میں کمزوری کی کیا وجوہات ہو سکتی ہیں۔ جب میرے پاس ایک مریض آتا ہے تو میں اس کو سیمن انالیسس کے لیے بھیجتا ہوں، خاص طور پہ ایسا مریض جن کی مسز کا پہلے ایویلیویشن ہو چکا ہو۔ لہٰذا میرا جو پہلا سوال ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کیا آپ کی مسز کی ایویلیویشن یا مسز کو کسی نے چیک کیا ہے؟ اگر وہ کہتے ہیں ہاں تو میں کہتا ہوں کہ کس نے چیک کیا ہے۔ تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی مسز کو کسی ریلائبل گائنیکالوجسٹ نے چیک کیا ہو، اور پھر ان سے یہ بھی پوچھنا ضروری ہے کہ آپ کی مسز کو آج تک کبھی حمل ہوا ہے؟ اگر ان کو کبھی حمل نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پرائمری انفرٹیلٹی ہے، یا پرائمری انفرٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ان کو آج تک ابھی تک اس کو ہم بانجھ پن کہہ سکتے ہیں۔ اگر ان کو حمل ہوا ہے اور وہ ضائع ہو گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میاں اور بیوی میں پہلے سے قدرت نے یہ صلاحیت دے چکی ہوئی ہیں کہ وہ والدین بن سکیں۔ لہٰذا ان لوگوں کے لیے ہوپ میرے پاس بہتر ہوتی ہے جن کی مسز کو ایک دفعہ حمل ہو چکا ہے لیکن وہ پوری طرح باور نہیں آ سکا یا پورا نہیں ہو سکا۔ دوسرا سوال میرا ان کی مسز کے بارے میں یہ ہوتا ہے کہ کیا ان کو ریگولر مینسز آ رہے ہیں؟ اگر ریگولر مینسز آ رہے ہوں تو یہ بڑی اچھی نشانی ہوتی ہے کہ ان کا جو مسز کا سائیکل ہے، یہ جو بیگم کا سائیکل ہے، یا جو بیگم کا حمل ہونے کی جو صلاحیت ہے ان کی بیگم میں، وہ بھی اچھی خاصی ہے۔ جہاں تک مرد ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا آپ اسموکنگ کرتے ہیں؟ اسموکنگ بنیادی طور پہ آپ کے سپرمز کو متاثر کر سکتی ہے اور آپ کا جو سپرم کاؤنٹ ہے وہ نیچے گر سکتا ہے۔ اسی طرح مجھے یہ پوچھنا پڑتا ہے کہ ان کا پیشہ کیا ہے۔ بہت سٹریسفل لائف اگر وہ گزار رہے ہیں تو سم ٹائمز اس سے بھی سیمن پہ فرق پڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کی سرجری ہوئی ہے، خاص طور پہ ہرنیا کی سرجری، تو اس میں بھی بہت سی دفعہ آپ کا سپرم کاؤنٹ لو ہو سکتا ہے، کیونکہ ہرنیا کی سرجری کے دوران اگر آپ کی جو منی لے کے جانے کی جو ٹیوب ہے، جس کو ہم باس ڈیفرنس کہتے ہیں، اگر وہ کہیں بلاک ہو گئی ہے یا وہ کہیں ٹانکے میں آ گئی ہے تو اس سے بھی آپ کی سیمن جو ہے وہ کم آئے گا، یا وہ آنا بند ہو جائے گا، سپرمز آنا، سیمن آپ کو آتا رہے گا لیکن آپ کو سپرمز آنا بند ہو جائیں گے اس سے۔ لہٰذا یہ امپورٹنٹ ہے کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آپ کی سرجری ہوئی ہے پہلے یا نہیں۔ بہت سے میرے پاس پیشنٹس آتے ہیں جن کو ویریکوسیل ہوتی ہے۔ ویریکوسیل بنیادی طور پہ آپ کی خون کی شریانوں کا آپ کے خصیوں میں بڑھ جانا یا پھول جانا ہوتا ہے۔ اگر آپ کے خون کی شریانیں بڑھ گئی ہیں تو بنیادی طور پہ وہ آپ کے خصیوں کا ٹیمپریچر اوپر کر دیتی ہیں۔ قدرت نے آپ کے ٹیسٹس کو نیچے اس لیے لٹکایا ہوا ہے کیونکہ وہ 1 ڈگری کم باڈی کے ٹیمپریچر سے بہترین فنکشن کرتے ہیں۔ سو دے ہیو ٹو بی کول، لہٰذا ان کو ٹھنڈا رہنا بہت ضروری ہے باڈی کے ٹیمپریچر سے 1 ڈگری کم۔ تو لہٰذا اگر ان کی خون کی شریانیں پھول جاتی ہیں تو ان میں منی بنانے یا ان میں جراثیم بنانے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے منی میں جراثیم کم ہیں تو آپ کو بانجھ پن ہونے کے زیادہ امکانات ہیں بنسبت اس شخص کے جس کی منی میں جراثیم کی مقدار مناسب اور صحیح ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی میرے پاس پیشنٹ آتا ہے تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کوئی انفیکشن وغیرہ تو نہیں رہا یا آپ کو ٹی بی تو نہیں رہی، جو دونوں آپ کی منی میں جراثیم کی کمی کا باعث بن سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، ایک مریض میرے پاس آ سکتا ہے اور اس کو بالکل ٹھیک منی کا اخراج ہوگا۔ یہ ممکن ہے کہ اس کو بالکل ٹھیک منی کا اخراج ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ اس منی میں 0 سپرمز ہوں، یعنی اس میں سپرمز یا باپ بننے کی صلاحیت 0 ہو، کیونکہ جو باپ بننے کی صلاحیت ہے اس کا جو بنیادی محرک ہے وہ آپ کے خصیے یا آپ کے ٹیسٹس ہیں جہاں سے جراثیم بن کے نکلتے ہیں۔ اسی طریقے سے میں اپنے مریض سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ کیا اس کو کوئی چوٹ وغیرہ تو نہیں لگی بچپن میں خصیوں پہ؟ اگر آپ کو چوٹ لگی ہے اور آپ کے خصیے کسی طریقے سے ڈیمیج ہو گئے ہیں تو اس میں بھی ان میں جراثیم بنانے کی صلاحیت کم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اگر آپ کو کھانا پکانے کا یا آپ کو ہیٹ کے پاس رہنے کا
بہت زیادہ موقع مل رہا ہے. جس طرح میرے پاس پچھلے دنوں ایک مریض آیا جو تندور پہ کام کرتا ہے اور کافی عرصے سے تندور پہ کام کر رہا ہے, تو آبویسلی اس کے ٹیسٹس بہت ہائی ٹیمپریچر کو ایکسپوز ہوتے ہیں بار بار. اگر آپ کو کھانا پکانے کا بہت شوق ہے اور آپ کا جو چولہا ہے وہ آپ کے ٹیسٹس کے قریب ہوتا ہے اور اس کو گرمائش پہنچتی رہتی ہے, تو یہ بھی بہت ایک ریزن ہو سکتا ہے ٹیسٹس کی کارکردگی یا قصیوں کی کارکردگی کم کرنے کے لیے. اسی طریقے سے میں اپنے مریض سے یہ بھی پوچھتا ہوں کہ اس کو بچپن میں کنپیڑے یا ممس تو نہیں ہوئے. اگر آپ کو بچپن میں ممس ہوئے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اگر آپ کو جوانی میں یا آپ کو نوعمری میں, جس کو ہم ٹین ایج کہتے ہیں, ممس ہوئے ہیں تو اس سے آپ کی ٹیسٹس میں جراثیم بنانے کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ کام کرتے رہے ہیں جہاں بہت زیادہ ایکس رے یا ریڈیشنز ہوں تو اس میں بھی آپ کی جراثیم کی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے. جس طرح میں نے پہلے عرض کی, اگر آپ کو ٹیمپریچر آپ کے ٹیسٹس کا زیادہ ہے تو آپ کو آپ کے جو ٹیسٹس ہیں یا خسی ہیں ان میں صلاحیت جراثیم بنانے کی کم ہوگی. لہٰذا اگر ایک کمپیوٹر آپریٹر میرے پاس آتا ہے تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ وہ آپ اپنا لیپ ٹاپ کدھر رکھتے ہیں, اپنی تھائز پہ رکھتے ہیں یا آپ کے سامنے ڈیسک پہ پڑا ہوتا ہے. تھائز پہ رکھنے سے ٹیمپریچر بڑھے گا اور آپ کی ٹیسٹس کی کارکردگی بہت زیادہ نیچے چلی جائے گی. ایک مریض جو دن میں 1-2 دفعہ یا روزانہ تیز گرم پانی سے نہاتا ہے, اس سے بھی اس کی ٹیسٹس کی یا سپرمز کی کارکردگی متاثر ہو سکتی ہے. لہٰذا یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ علاج سے پہلے میں یہ معلوم کروں کہ ان کو ٹیسٹس کی کمی یا ٹیسٹس میں ان کی جو کارکردگی ہے سپرمز کی وہ کم کیوں آ رہی ہے. یاد رکھیں 2 چیزیں ہو سکتی ہیں, یا آپ کو بالکل سپرمز نہیں آ رہے, یا آپ کو سپرمز کم آ رہے ہیں, یا وہ ڈیفارمڈ ہے. جو سپرمز آتے ہی نہیں ہیں ان کو ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں, اور جو سپرم کمزور ہوتے ہیں ان کو ہم ایستھینوسپرمیا کہتے ہیں, اور جو سپرمز تعداد میں کم ہوتے ہیں ان کو ہم اولیگوسپرمیا کہتے ہیں. اور جو سپرمز ہوتے تو ہیں لیکن ان میں وہ اپاہج یا ان میں پراپر صلاحیت نہیں ہے کہ وہ فرٹیلائز کر سکیں, یا وہ باپ بننے کی ان میں صلاحیت پراپر نہیں ہے, اس کو ہم ٹیٹرازوسپرمیا کہتے ہیں. میں آپ کو اپنی اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ ان ساری چیزوں کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں اور مزید بہتری کس طرح لا سکتے ہیں. میری ویڈیوز دیکھتے رہیے اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیے. بہت شکریہ.